بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے قوم سمود کیوں ہلاک ہوئی۔ انتہائی عبرتناک یہ واقعہ ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قوم سمود عرب کی ایک قدیم ترین یعنی بہت پرانے زمانے کی قوم تھی۔ بعض اقوال کے مطابق ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی اور یہ لوگ طاقتور بھی بہت زیادہ تھے، فن تعمیر میں بہت مہارت رکھتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر محلات بنایا کرتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے محلات آج بھی نشان عبرت ہیں۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے، صرف اور صرف اسی رب واحد کا ہر کی عبادت کرنے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی دعوت پر قوم میں دو گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے تو کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئے اور دوسرا گروہ کفر اور شرک پر اڑا رہا۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ ہمیں پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت، تندرست اور طاقتور اونٹنی نکل آئی جو حاملہ بھی تھی۔ چٹان سے نکلتے ہی اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ چلتی پھرتی تھی۔ اس قوم کا ایک ہی تالاب تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک دن تالاب کا پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن قوم پانی حاصل کرے گی۔ تو قوم نے یہ بات مان لی۔ قوم سمود میں 9 فسادی شخص تھے جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے کہ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ 9 شخص جو فسادی تھے، ان کی وجہ سے قوم سمود پر عذاب نازل ہوا اور یہ پوری قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ ان فسادیوں نے فساد یہ مچایا کہ پہلے تو اس معجزے کی اونٹنی کو شہید کر ڈالا، پھر آپس میں مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم رات کے وقت مل کر حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کریں گے اور انہیں بھی شہید کر ڈالیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس رات جب ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنا تھا، اللہ پاک نے آپ کے مکان عالی شان پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا۔ جب وہ 9 فسادی شخص ہتھیار باندھ کر ننگی تلواریں لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے مکان عالی شان پر پہنچے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ انہیں پتھر تو لگتے تھے مگر مارنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ اس طرح یہ جو 9 فسادی تھے 9 کے 9 وہاں پر ہلاک ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ اس کے بعد باقی جو غیر مسلم قوم تھی ان پر شدید چنگار کا عذاب آیا۔ اچانک خوفناک آواز پھیلی جس کے سبب یہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ یعنی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کرنے کی سازش تیار کی اور ہم نے ان کی سازش کی سزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی اور وہ ہماری خفیہ تدبیر سے غافل رہے۔ اس واقعے میں غور فرمائیں کہ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ بالخصوص قرآن کریم نے پوری قوم میں سے ان 9 لوگوں کا جو خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قوم میں غیر مسلم تو بہت سارے تھے لیکن قرآن کریم کا خاص طور پر الگ سے ان 9 لوگوں کا ذکر کرنا ہمیں سبق دیتا ہے۔ اگرچہ قوم کے سارے ہی غیر مسلم عذاب کے حقدار تھے مگر یہ 9 افراد جو فسادی تھے یہ عذاب کا ظاہری سبب بن گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فسادی لوگ بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جن کی عادت ہی فساد ڈالنا ہوتی ہے۔ کبھی وہ چغلیاں کھا کر فساد ڈالیں گے، کبھی غیبتیں کر کے فساد ڈالیں گے، کبھی جو ہے وہ منافقت کریں گے، اس کی بات اس کو دی اس کی اس کو دی، ان 2 شخصوں کو آپس میں لڑا دیا اور آپ بیچ سے نکل کر خوش ہوتے ہیں اور یہ سب سے بڑے فسادی ہیں اور انہی کی وجہ سے جو ہے عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہر شخص اپنے گربان میں دیکھیں کیا وہ یہ ایسا فساد کرتا ہے یا نہیں، کیا ارد گرد ایسے فسادی لوگ موجود ہیں یا نہیں۔ یقیناً ہر معاشرے میں ایسے شخص موجود
موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسا فسادی بننے سے ہمیشہ محفوظ رہیں، ہماری طبیعت کے اندر اصلاح اور سچائی ہونی چاہیے، فساد ہماری طبیعت میں کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایک طرف ہے نیک اعمال کرنے والے نیک طبیعت لوگ، اور دوسری طرف ہے فسادی بندے۔ نیک طبیعت بندہ متقی اور خوف خدا والا ہوتا ہے، اور فسادی طبیعت بندہ فجار یعنی گناہگار ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لڑائی جھگڑے ڈلواتا ہے، منافقت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نیک طبیعت بننے کی کوشش کریں، فسادی طبیعت ہرگز نہ بنے۔ حضرت سعید بن جبیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو پھر انہیں عذاب کیوں دے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک ہے، اللہ رحمان ہے، ماں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو اپنے بندوں کو عذاب کیوں دے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سوال کیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ کھیتی باڑی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، مثلا گندم اگائی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اسے کاٹو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کٹائی کر دی۔ اب حکم ہوا کہ دانا اور بھوسا الگ الگ کر دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم بھی پورا کر دیا۔ اب ارشاد ہوا کہ دانے صاف کرو، دانے صاف کر دیے گئے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ باقی کیا رہ گیا ہے؟ عرض کیا خالی بھوسا رہ گیا ہے جس میں کچھ بلائی نہیں ہے، اس کی کچھ قیمت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اسی طرح میں بھی اپنی مخلوق میں سے صرف اسے ہی عذاب دوں گا جس میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلائی نہیں ہوگی، جس کے اندر میرا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، انسانوں کی محبت نہیں ہوگی، وہ فسادی ہوگا، منافق ہوگا، لڑائی اور جھگڑے ڈلوانے والا ہوگا۔ ایسا شخص لادہ ہوگا، اور جو نیک ہوگا، صالح ہوگا، متقی ہوگا، وہ لادہ ہوگا۔ یعنی متقیوں کے لیے جنت ہے اور فسادیوں کے لیے جہنم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بھلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کا تالا ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی کی چابیاں اور بھلائی کا تالا ہیں۔ پس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ پاک نے بھلائی کی چابیاں رکھی دی ہیں، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے برائی کی چابیاں رکھی۔ اس حدیث پاک میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا ہے، اس شخص کی یہ شان ہے کہ اسے دیکھ کر لوگوں کو نیکی یاد آ جاتی ہے، یہ جہاں بھی جاتا ہے نیکیوں کی جو دھوم ڈال دیتا ہے، بولتا ہے تو اس کے منہ سے نیک باتیں نکلتی ہیں، سوچتا ہے تو نیکی کی بات سوچتا ہے، اس کا باطن بھی نیکی پر ہوتا ہے، جہاں تک کہ جو بندہ اس کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بھی نیک بن جاتا ہے، اور اس کے منہ سے ہمیشہ خیر ہی خیر نکلتا ہے، اور یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جبکہ دوسرا شخص وہ ہے جو برائی کی چابی ہے اور بھلائی کا تالا ہے، یعنی یہ پہلے والے کے بالکل الٹ ہے، یہ جہاں جاتا ہے برائی کا بیج بوتا ہے، اس کی زبان سے برائی نکلتی ہے، اس کے ہاتھ سے برائی ظاہر ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی برائی پر مبنی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ خود بھی برا ہے اور دوسروں تک بھی برائی ہی پہنچاتا ہے، لوگوں کی منافقت کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں فسادی ہوتے ہیں۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے؟ ہمیں دیکھ کر لوگ برائی سیکھتے ہیں یا ہمارے ذریعے بھلائی پھیلتی ہے؟ اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے حضور اپنے گھر میں، معاشرے میں اپنی کچھ وقت بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ آپ کے ذریعے کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی طرح کی برائی کی ترغیب نہ ملے، آپ کی باتیں، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی چال ڈھال، اندازہ، طور طریقے صرف اور صرف بھلائی ہی پر مبنی ہوں۔